السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین صاحب حفظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ، اور ہمارے بہت ہی ہمدرد اور خیر خواہ اور الہ آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد نسیم عرف نسو پہلوان صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے دیگر اراکین و ممبران، اور قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ پر ہونے والا یہ اجلاس جو آپ کو نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ملا ہوا ہے، فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کی آمد پر فوراً اچانک کہہ لیجیے یہ پروگرام رکھ دیا گیا اور آپ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان سے پورا مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، بولنے سے پہلے 50 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ نے وراثت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کریم کی جو مختصر سی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ کے میں جو آج بہت سی چیزوں میں بگاڑ ہے، سارے بگاڑ کی طرف تو ہم نہیں چل پائیں گے، ایک دو چیزوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنیادی طور پر تو دو چیزیں بتائی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز بتائی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تقوی، اور اگر میں اس کو یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تقوی ہی اسلام کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ کسی بھی چیز سے اگر ہم تقوی کو نکال دیں کسی بھی عبادت سے تو پھر وہ ایک مردہ لاش ہے۔ جیسے لاش بے معنی ہے، بے فائدہ ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے کسی بھی عمل میں تقوی نہیں ہے تو وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ آپ کی بہت عزت ہوگی، بہت قدر ہوگی، کہیں بھی جائیں گے آپ کا میزبان آپ کے لیے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دے گا، لیکن اگر آپ کے اندر سے روح نکال لی جائے، روح ختم کر دی جائے، روح نکل جائے، تو پھر آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی اپنی اولاد بھی آپ کو اپنے گھر میں 5-6 گھنٹے سے زیادہ، 10 گھنٹے سے زیادہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بلکہ اس کو قبرستان میں پہنچا کر قبر کے حوالے کر دیا۔ جس کے اندر سے روح نکل گئی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جب تک روح تھی آپ کی قدر تھی، ہماری قدر تھی، جب روح نکل گئی تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیجیے عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے جوڑا ہے۔ قربانی کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ کتنی بڑی عبادت، اور اس عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان پر غور کیجیے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ کیا چیز پہنچتی ہے اس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، کس نیت سے، کس جذبے سے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر جب ہم قربانی کے بکرے لاتے ہیں تو کتنے لوگ واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں اس کے فوٹو، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، میسنجر پہ ڈالتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈالے جاتے ہیں، اور دکھایا جاتا ہے کہ میں اس کو 25,000 کا لایا، 30,000 کا لایا، اور انتظار کیا جاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، میرا پڑوسی کتنے کا لاتا ہے، ہم اس سے اچھا لے کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض کیے تو اس کا مقصد بھی بتا دیا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد ہم پورا ایک اسٹور جمع کر لیتے ہیں، پورا ہم سال بھر کا بھنڈار اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے کے امتوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کی جو غایت ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ عبادتوں کی روح تقویٰ ہے، کسی بھی عبادت کے اندر تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ یہی نماز کا معاملہ ہے، اگر نماز کے اندر بھی تقویٰ نہیں ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے کسی دوسرے کے ڈر سے نماز پڑھی، اللہ کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے خوف سے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، فقد کیا کہا؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز کا اہتمام کیا اس نے شرک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ عبادت جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ بے سود ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں تو اس کی بھی ہم ویڈیو کھینچ بنا رہے ہیں، ہم اگر جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا بچہ آج روزہ رکھا ہوا ہے، اب دیکھا پہلا روزہ ہمارے بچے نے رکھا ہے تو اس کو بھی پھول سے سجا دیا اور ہم افطار پارٹی کر رہے ہیں اور اہتمام، آج ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اپنا فوٹو کھینچا رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آج عمرہ کیا ہے، آپ دعا کیجیے۔ میرے بھائی تم اس جگہ گیا ہے جہاں دعا مانگ، جہاں دعا مانگنے ہی کے لیے گیا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تو گیا ہے، اور وہاں سے تو پوری دنیا کو میسج دینا چاہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ آیا ہوں۔ ریا نمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں میرے بھائیوں نہیں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے اعتبار، تقوی کے ضمن میں کسی انسان کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ ہینڈسم ہو، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے باڈی بلڈر، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر مسلم شریف کتاب الجہاد کے اندر وہ روایت آئی ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں لڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں لڑیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی تلوار سے مارنا چاہے، قتل کرنا چاہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فالقاتل والمقتول في النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، وہ مجرم ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس بیچارے نے کیا جرم کیا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل ہوا ہے، اس کی تو گردن کٹ گئی، اس نے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کا سیدھا جواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ دیا، وہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت رکھتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں، اگرچہ مارا گیا لیکن دل میں نیت تھی کہ میں اس کو مار دوں، اس نیت کی بنیاد پر وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ ہم اپنی نیتوں کا ذرا جائزہ لیں، کیا معاشرے میں یہ بگاڑ نہیں ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بگاڑ نہیں ہے؟ ہم کھلا ہر طریقے سے اجازت دے دیتے ہیں، اس معاشرے میں ہر چیز کی عبادتوں میں جتنا ریا اور نمود پایا جا رہا ہے، دکھاوا پایا جا رہا ہے، اور کہاں دیکھ رہے ہیں شادی میں تو جو ہے وہ ہے ہی، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم عبادتوں کے اندر دیکھیں کیا ہماری عبادتیں بھی آج اس سے محفوظ رہی؟ ایک روزہ افطار ہم اپنے گھر میں کرا رہے ہیں تو 50 آدمیوں کو بلایا تو اس کا بھی فوٹو ہم کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، ایک قربانی کا بکرا لے کے آ رہے ہیں تو اس کا بھی ہم فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے نیا کرتا پاجامہ پہن کر مسجد میں آج جمعے کی نماز پڑھی تو اس کا بھی ہم اپنا فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ آج ہماری عبادتوں میں بڑا ریا اور نمود آ چکا ہے، تقویٰ سے آج ہماری عبادتیں خالی ہیں۔ نبی ہر معاملے میں معاملات کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ بخاری
امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے سر میں آپ اپنا سر ان کی گود کو رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے اپنی لونڈی کو، آپ نے اپنی باندی کو آواز دی، کسی کام سے بلایا آپ نے اپنی خادمہ کو، آپ نے جب آواز دی تو وہ نہیں آئی، آپ نے دوبارہ آواز دی وہ نہیں آئی، آپ نے سہبارہ آواز دی تب بھی وہ نہیں آئی، آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ذرا جا کر دیکھ تو لو کہاں ہے وہ، کہاں چلی گئی؟ ام سلمہ جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو باہر ہی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پوچھا کیا تمہارے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گئی تھی؟ اس نے جواب دیا گئی تھی۔ پھر تم کیوں نہیں آئی؟ خاموش۔ نبی اکرم کے پاس ام سلمہ آتی اور پورا واقعہ بیان کرتی ہیں، اس نے آپ کی آواز سنی لیکن نہیں آئی۔ بلایا گیا، جب وہ آئی تحقیق کے طور پر آپ نے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ کہا جی۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مسواک نکالی جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتی تھی، جب بھی اذان ہوا کرتی تھی آپ مسواک کر لیا کرتے تھے، وہ مسواک نبی اکرم نے نکالی اور اس مسواک سے اس لونڈی کو، اس خادمہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، چاہا کہ ایک مسواک اس کو مار دوں، ایک مسواک اس کو رسید کر دوں، لیکن آپ رک جاتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا؟ اس نے غلطی کی، اگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا لولا القعود لاوجعتک بهذا الصراط، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا تو آج میں مارتا۔ میں نے اس لیے اس کو اس مسواک سے نہیں مارا کہ کہیں میری ضرب، کہیں میرا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک ضرب میں اگر اس کو مار دوں تو کہیں یہ ایک مسواک کی ضرب اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے پاس جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا۔ میرے بھائیوں اتنا ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، ہم اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جب معاشرے کے اندر یہ بھی تو کمی ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری ماتحتی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا یہ تقویٰ، کیا یہ خوف ہمارا اس وقت رہتا ہے؟ کیا کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا۔ اندازہ لگا سکتے عمر ابن عبدالعزیز کے اس دور کو یاد کرو، خادم سے کہا بڑے بڑے علاقے کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس مجھے ان پیبند زدہ کپڑوں میں جانا پڑتا ہے، ذرا مارکیٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، میرے لیے 8 درہم کا کپڑا لے کر آؤ۔ عمر ابن عبدالعزیز کا خادم 8 درہم لے کر جاتا ہے اور جو کپڑا مارکیٹ سے بازار سے خرید کر لاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کو دیتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز اس کپڑے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے کر واپس جاؤ۔ استیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نقل کرتے ہیں کہ اس کپڑے کو واپس کروایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کپڑے کو واپس کر کے آؤ اور 6 درہم کا کوئی کپڑا مل جائے تو وہ لے کر آنا، اس لیے کہ یہ 8 درہم کا کپڑا بہت اچھا ہے، اتنا قیمتی کپڑا پہن کر میں کیا کروں گا، یہ 2 درہم جو بچ جائیں گے وہ کسی غریب کے کام آئیں گے، میں بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ان کا خادم رونے لگا، کہنے لگا امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یہ میرا معاملہ، میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس خادم نے جو جواب دیا
اس جواب کو سنیے اور معاشرے کی اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ خطاب سننے والوں ذرا غور سے سنیے. اس جواب کو سننے کے بعد ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں. ہم اس طرف بھی آئیں گے لیکن اس جواب کو پہلے سنیے جو ان کے خادم نے دیا ہے. خادم نے جواب دیا, امیر المومنین آج آپ کو 8 درہم کا کپڑا بھی مہنگا لگ رہا ہے, آج آپ کو 8 درہم کا کپڑا بھی مہنگا دکھائی دے رہا ہے. جب آپ امیر المومنین نہیں تھے, جب آپ پوسٹ عہدے پر فائز نہیں تھے, تو آپ نے ایک بار مجھے 800 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ مارکیٹ سے کپڑا لاؤ. میں 800 درہم کا کپڑا لایا تھا, 800 درہم کا. وہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے اس کپڑے کو میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ کپڑا پہنوں گا, اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا, اتنا کمتر کپڑا پہنوں گا. پھر آپ نے 200 درہم اور دیے اور کہا 1000 درہم کا کپڑا لے کے آؤ. کل تک 800 درہم کا کپڑا بھی آپ کو گھٹیا لگتا تھا, آج اس کو امیر المومنین کی کرسی مل گئی, آج ایک ذمہ داری پہ بٹھا دیا گیا تو آج اس کو 8 درہم کا کپڑا بھی آج اس کو مہنگا لگ رہا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جواب دیتے, اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری ایک عہدے کا ذمہ دار ہوں. اگر دریائے نیل یا فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاسا یا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اب یہ ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو جاتی ہے. اب میں کسی بھی قیمت پر 8 درہم کا کپڑا نہیں پہنوں گا. یہ 2 درہم جو بچا کر لاؤ گے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور کسی غریب کے کام آ جائے گا, اس کے گھر میں چولہا جل جائے گا. ایک ذمہ دار شخص ذمہ داری سے بھر چکا ہے اور اس کے اندر ایسا تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ اب 800 درہم کا کپڑا وہ اس لیے نہیں پہن رہا ہے کیونکہ اب میں ذمہ دار ہوں, اور ذمہ دار ہونے کے بعد اب میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں. اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ موقع, یہ واقعہ میرے بھائیوں رہنمائی کرے گا, میڈیا والوں کو بھی یہ واقعہ رہنمائی کرے گا, الیکٹرک میڈیا کے لیے بھی اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی, اور یہ واقعہ بتائے گا کہ ہم نے کیسے کیسے اسلاف اور کیسے کیسے بزرگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی سمجھوتا اس لیے نہیں کیا. اگر ہم مہنگا کپڑا پہنیں گے تو غریب لوگ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے؟ ان کے بھوک اور پیاس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ یہ سمجھوتا کیا کہ ہم نچلے درجے کا کپڑا پہن لیں گے لیکن غریبوں کے ساتھ مذاق نہیں اڑائیں گے. ہم ذرا نظر کو ڈالیں سوسائٹی اور سماج پر کہ ہمارے معاملات کیا ہیں, ہمارے اندر تقویٰ کیسا ہے. آج معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن کون کون سے پہلو کو اجاگر کیا جائے. یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے جن کی بیوی حاملہ ہے, جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اپنی خادمہ سے کہتے ہیں کہ بیت المال سے دودھ لے آؤ, جب کہیں سے آ جائے گا تو قرض ادا کر دیا جائے گا. خادمہ بیت المال سے دودھ لینے کے لیے جاتی ہے اور جب دودھ کا پیالہ لے کے آتی ہے, جب گھر کے اندر گھستی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز وضو کے لیے, تہجد کے لیے وضو بنا رہے ہیں. اپنی خادمہ کو آتے ہوئے دیکھا, پوچھا چادر کے پیچھے کیا ہے. اس نے چادر ہٹا دی, کہا امیر المومنین اس میں دودھ ہے, کہاں سے لائے ہو, کہاں سے لائی ہو؟ جواب دیا یہ دودھ بیت المال سے لائی ہوں. کس نے منگایا؟ آپ کی بیگم نے, آپ کی محترمہ نے منگایا ہے. کیوں؟ 4 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا, پیٹ میں بچہ ہے, حمل ساقط ہو جائے گا اگر اس کو کچھ نہیں ملے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ لے لیا, وہ دودھ کا پیالہ لے لیا. بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے, میرے سرتاج میں اپنے لیے نہیں پی رہی ہوں, اس بچے کے لیے جو پیٹ میں ہے, جو آپ کی امانت اس پیٹ کے اندر پڑ رہی ہے اس کے لیے ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں, اس جواب کو سنیے جو جواب تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے بھی نقل کیا ہے, استیاب علامہ ابن البر نے بھی نقل کیا ہے. اس الفاظ پر غور کیجیے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا, وہ جواب یہ تھا
میری پیاری بیوی یہ دودھ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا. جواب دیا اس بچے کے لیے, یہ بچہ بھوکا مر جائے گا اگر اس بچے کو کچھ نہیں ملا. بیوی جب کھائے گی تو پیٹ میں بچے کو تقویت ملے گی, طاقت پہنچے گی, اور جب بیوی کو کچھ نہیں ملے گا تو بچہ کیا کرے گا, پیٹ میں مر سکتا ہے. فرمایا بیوی بچے سے کہہ دو, یہ الفاظ غور کیجئے استحاب سے, اس بچے سے کہہ دو جو تیری پیٹ میں, تیرے پیٹ میں پل رہا جو میری امانت ہے. اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس بچے کا زندہ رہنا ضروری ہے تو اس بچے سے کہہ دو کہ تیرے باپ کو تیرا مرنا گوارا ہے, تیرے باپ کو تیری موت گوارا ہے. اے میرے بچے, اگر اپنی ماں کے پیٹ میں تم مرنا تو مر جا, تیری موت تیرا مر جانا مجھے اس غذا سے بہتر ہے جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے کھلائی جائے اور اس کے مال سے بڑھ کر پرورش پا کر تو پیدا ہو. مجھے اس مال سے مجھے اس مال کے کھلانے اور پلانے سے بہتر ہے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو. جاؤ اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو. یہ کون سا تقوی کی کون سی معراج تھی, اس کو آپ تقوی کی کون سی سیڑھی کہیں گے, کون سی لفٹ قرار دیں گے. میرے بھائیوں, معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ہم نے حرام بزنس کھول رکھے ہیں, حرام کاروبار قدم قدم پر. آج کوئی بزنس اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیوں, اگر وہ بظاہر حلال ہے تو اس کے اندر ہم جھوٹ بول بول کے اس کو ہم حرام کر لیتے ہیں. آج کسی ایک بزنس کو اٹھا کر دیکھو, کوئی ایک کاروبار اٹھا کر دیکھو, بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم اس میں گھستے اور اس کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی ہزاروں قسمیں کھا کر کسٹمر کو بے وقوف بنایا گیا ہے. آج نظریں تو ڈالیے آپ سماج اور سوسائٹی کے اوپر, جبکہ تقوی کا بہت گہرا ساتھ ہے عبادت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا, اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی ورد, کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, اللہ کے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے اس کو جو ایک عمل بتایا وہ عمل یہ تھا کہ تم حرام لقمہ کھانا چھوڑ دو, حلال روزی کھانا شروع کر دو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نظر ڈالیں اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار میں, اور پھر سوچیں کہ ہم وہ کھا کے مال حرام اور پھر ہمارے نطفے سے وہ بچے پیدا ہو جو ابن قیم بنے, ابن تیمیہ بنے, ابن الجوزی بنے, احمد ابن حنبل بنے, امام مالک بنے. کہاں سے تصور. جب ہم حرام کھائیں گے تو انسٹاگرام پہ ناچ کرنے والی اولادیں ہی پیدا ہوں گی, یہی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں. جب ہم حرام کھائیں گے تو ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والی ہماری بیٹیاں اپنے سروں سے دوپٹے اور اوڑھنیاں اتار کر انسٹاگرام پر اپنے ویڈیو نہیں بنائیں گی تو اور کیا کریں گی, اور باپ ان ویڈیو کو دیکھ کر فخر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. میرے بھائیوں, یہ اس دور کی سب سے بڑی سچائی ہے. چاہے اس کو آپ خوشی آپ اس کو برداشت کریں یا نفرت کے ساتھ برداشت کریں, لیکن یہ زمانے کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری بیٹیاں آج ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہے اور ناچ رہی ہے. اس میں نہ آپ بچے ہیں, نہ ہم بچے ہیں, نہ ملا مولوی بچے ہیں, نہ حاجی نمازی بچے ہوئے ہیں. یہ اس دور کی سب سے بڑی برائی ہے, اور اس پر ہم غور کریں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. ہم اس کے پس منظر پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ایک شق ہی مجھے نہیں بتانا ہے, مجھے دوسری شق کی طرف بھی چلنا تھا, اس لیے میں ذرا اس طرف بھی آنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ایک اور واقعہ بتاؤ. یہ کون سا معاملہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے, بوڑھی عورت, بڑھیا, اور کہتی ہے احمد ابن حنبل سے, امام محترم میں چاند کی روشنی میں بھی سود کاٹتی ہوں. جو کپڑے کا بزنس کرتے ہیں کاروبار, ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. چرخا ہوتا ہے وہ سود کاٹنے والا, ہم لوگ تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں سود کاٹتے تھے. وہ سود دوسروں کا لیتی تھی, اس کو کاٹنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی. مسئلہ پوچھ رہی ہے, امام صاحب میں کبھی چاند
چاند کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں، اور چاند جب نہیں نکلتا ہے تو میں چراغ کی روشنی میں بھی سود کاٹتی ہوں۔ تو کیا کسٹمر سے دونوں کی قیمت ایک بتاؤں یا الگ الگ بتاؤں؟ چاند کی روشنی میں میرا تیل نہیں جلتا، میرا چراغ نہیں جلتا، اس کی قیمت کیا میں کم لوں؟ اور جب میں اپنا چراغ جلا کر سود کاٹتی ہوں اور کسٹمر کو دیتی ہوں، چونکہ اس میں ہمارا تیل لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قیمت زیادہ کیا کروں؟ احمد ابن حنبل کے آنکھوں میں آنسو۔ آج کے زمانے میں یہ بوڑھی عورت جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور اس کے تقوی کا یہ عالم، کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہو سکے تو دونوں کی قیمت الگ الگ بتاؤ، یہی احتیاطی قدم ہے، یہی محتاط ہے۔ یعنی چاند کی روشنی میں جب سود کاٹو تو اس کی قیمت کچھ کم لو، اور جب چراغ جلا کر سود کاٹو تو اس کی قیمت کچھ زیادہ لو۔ جب وہ بوڑھی عورت جانے لگی تو احمد ابن حنبل نے لوگوں سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کون ہے اتنی متقی اور پرہیزگار عورت؟ جواب دیا، یہ قاضی بشیر کی بیٹی ہے، یہ قاضی بشیر کی بہن ہے جو اتنی نیک و فرما بردار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا آپ اندازہ لگا سکتے امام احمد ابن حنبل کے دور میں بوڑھی عورتوں کے تقوی کا یہ حال تھا۔ کہاں چلا گیا جواب؟ معاشرے کی کون کون سی اصلاح کریں گے آپ؟ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ بہت سی چیزیں، اللہ کے نبی کے پاس وہ شخص آیا تھا، آپ کو معلوم ہے، جس نے اپنی 4 برائیاں بتائی تھی، کیا ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ جب جھوٹ چھوڑ دے گا تو ساری برائیاں اپنے آپ اس نے جھوٹ کو چھوڑا اور ساری برائیاں۔ آپ تقویٰ پیدا کر لیجیے اپنے اندر، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لیجیے، بہت سی برائیاں پرہیزگاری کی وہ تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ چھوٹ جائیں گی۔ دوسرا پہلو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے دنیا 60 70 80 سال، بس اس سے زیادہ آپ نہیں جی پاؤ گے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ادھرمی اور دہریہ اور کمیونسٹ اللہ کا انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے کی جرات ان کی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، اس کا انکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، موت آنی ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری؟ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنی نیکیوں کا حساب رکھا کرتے تھے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کے یہاں ایک مہمان آیا جو انہوں نے اپنی 2 منزلہ دوسری عمارت کے اوپر انہوں نے ان کو ٹھہرایا۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ جانے لگے، ان کو 2 منزلہ عمارت سے اپنے روم سے نکالا اور مسجد کی طرف زید بن ثابت لے کر چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم، زید بن ثابت چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ مہمان نے کہا کیا بات ہے، تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، کیا دقت ہے آپ کو؟ اتنے چھوٹے چھوٹے قدم اور اتنے آہستہ آہستہ؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتا ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک پہنچنے میں زیادہ نیکیاں، زیادہ قدم ہو جائے، ان قدم کی بنیاد پر میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو قدم دھیرے دھیرے، چھوٹا چھوٹا، تاکہ قدم بڑھ جائیں گے تو ہماری نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اتنا حساب رکھا کون؟ ہر رات کو سوتے وقت سوچا کرو صبح سے لے کے شام تک ہم نے نیکیاں کتنی کی ہے اور گناہ کتنے کیے، اور دوسرے دن کوشش کرو نیکیوں میں اضافہ کرو اور گناہ میں کمی کرو، پھر تیسرے دن نیکیوں میں مزید اضافہ اور گناہ میں اور کمی۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر کا کاندھا اور مونڈے پکڑ کر اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر کی طرح یا اجنبی کی طرح رہو، جس طرح مسافر کسی درخت کے سائے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ چند
گزرنے کے بعد اس کے لیے کسی جگہ ٹھکانا مستقل نہیں ہوتا ہے، ایسی تو میں دنیا میں بھی مستقل نہیں رہنا ہے۔ فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ اے عبداللہ، جب دنیا میں صبح کر لیا کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، اور جب شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ پتہ نہیں صبح میں یا شام میں تمہارا شمار کن لوگوں میں کیا جائے، کن لوگوں میں، مردوں میں یا زندوں میں۔ جب لشکر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق روانہ کر رہے تھے، یاد کرو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، جب لشکر اسامہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا تو گھوڑے پر تو وہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ابوبکر صدیق ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور سالار لشکر کو کچھ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، سالار لشکر کو، لشکر کے سردار کو نصیحتیں کر رہے ہوں کچھ بات، اور اتنی نصیحتیں کی کہ نصیحتیں کرتے کرتے مدینے کے شہر سے باہر گاؤں کی آبادی میں آ گئے۔ سالار لشکر کو احساس ہوا، اس نے سواری سے اترتے ہوئے کہا امیر المومنین آپ تھک جائیں گے، آپ اس پر بیٹھ جائیے، آپ اتنی دور پیدل چلتے ہوئے آ گئے۔ فرمایا نہیں، تم بیٹھے رہو، اطمینان سے جاؤ، جس لشکر اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا، میں نے چند نصیحتیں تمہیں کی اور نصیحتیں کرتے کرتے میں پیدل اس لیے چلا آیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کو کہ انی لاحببت خطایا فی سبیل اللہ، میں تمہارے ساتھ پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان، میرے پیروں کی یہ چاپیں اللہ کی راہ میں لکھی جائیں، میرے یہ قدم ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں لکھا جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے نیکیوں میں یہ اضافے کا سبب بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور مورخ گزرے ہیں خطیب بغدادی، تاریخ خطیب کے اندر انہوں نے عبداللہ ابن ادریس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس کے جب انتقال کا وقت آیا، مشہور محدث عبداللہ ابن ادریس، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی صاحبزادی ان کو دیکھنے کے لیے آئی اور اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر وہ رونے لگی، تسلی دی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کی طبیعت، فرمایا میرے موت کی وجہ سے کہ مرنے کا وقت قریب ہے، یہ تو سب کو جانا ہے۔ فرد محبت کے آنسو ہیں جو رک نہیں رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہا ہے۔ بیٹی نے کہا اس بات کی کیا توقع ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کسی کو پتا نہیں کہ ہمارا مذہبی انجام کیا ہوگا۔ فرمایا میری بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس بات کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ایک امید تو لگائی جا سکتی ہے، ایک توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ایسی کون سی نیکی ہے میرے ابو آپ کی جس کی وجہ سے آپ توقع لگا رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن ادریس نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا میری بیٹی تم گھر کے جس حصے میں جہاں رو رہی ہو، آنسو بہا رہی ہو، اسی گھر کے اندر تمہارے باپ نے اپنی پوری زندگی میں اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ خطیب بغدادی کے اندر یہ واقعہ آج بھی درج ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی کون جہنمی کون بخشا جائے گا یا نہیں، لیکن ان کو اپنی نیکیوں پر امیدیں کیسی وابستہ تھی اور کیا وہ سوچا کرتے تھے اور حساب رکھا کرتے تھے اپنی نیکیوں کا کہ میری بیٹی تم جہاں جس گھر میں رو رہی ہو، جہاں آنسو تمہارے گر رہے ہیں، اسی گھر میں میرے اب تک 4000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، 4000 مرتبہ قرآن۔ میرے بھائیوں،
تاریخ خطیب بغدادی کے اندر ایک جگہ 18,000 بھی آیا، لیکن اس پر علامہ احسان اللہ ظہیر نے تھوڑا سا اس پر جو ہے شک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ 18,000 قرآن تو انسان میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 دن میں ایک ہی قرآن اگر ختم کرتا ہے تو بھی اس کو 33 سال میں اس نے 4,000 قرآن پڑھ لیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر 60 سال نہیں ہو سکتا ہے 70 سال نہیں ہو، پڑھ لیا ہو۔ 5 دن میں اگر ایک قرآن بھی اگر وہ مکمل کر لیتے ہوں گے تو اس حساب سے 33 کی جگہ پر 40 سال 42 سال 45 سال میں انہوں نے قرآن ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، لیکن یہ یقین میں لایا جا سکتا ہے 18,000 والی بات نہیں۔ پورے باتیں کو بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے عملوں کا حساب کیا کرتے تھے، اس طریقے سے۔ اور حالات یہ تھے، آج ہم دیکھ لیں نماز، روزے، ان تمام عبادتوں کا حال، تو ہم انڈیا اور آسٹریلیا کے ورلڈ کپ کی وجہ سے ہم نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ترک کر دیں گے۔ یہ احساس تھا۔ آج ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں۔ بخاری شریف کا یہ واقعہ غور کرو، حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ پستر، جس میں ہمیں قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، اس قلعے تک ہم لوگ پہنچ بھی گئے، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے یہ، غور کرو، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اشاروں میں باتیں کی، کیا ہونا چاہیے؟ اگر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس قلعے کو حاصل کر لیں گے یہ کافر، اور اگر ہم تھوڑا سا اور محنت کر لیتے ہیں تو قلعے تک تو پہنچ ہی گئے، پر جھنڈا لہرانا باقی ہے۔ اشارہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، بس قلعہ حاصل کر لو۔ قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی، اور تابڑ توڑ جنگ میں فوراً یہ لوگ کودے اور قلعے پر جھنڈا لہرا دیا۔ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہر گیا، اسلام لہر گیا، لیکن سورج نکل چکا تھا۔ بخاری کے صفحات پر نظر ڈالیے، سورج نکل چکا تھا، نماز تو پڑھ لی۔ حضرت انس کہتے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اے اللہ کے رسول میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن کی تاریخ سے یہ میری پہلی رکعت کی پہلی نماز تھی جو میری اب چھوٹی تھی، وہ بھی قلعہ تستر کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے یہ میری پہلی نماز تھی جو ایک اسلامی جنگ میں ہم شامل تھے اور اس جنگ کے چلتے وہ چھوٹ گئی۔ فرماتے ہیں پھر آگے، اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا چھین لی جاتی، پوری کی پوری دنیا و مافیا چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ایک وقت کی نماز کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے۔ حضرت انس کے اس بیان کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ گئی، ہمیں اس کا افسوس اتنا ہے کہ مجھ سے دنیا و مافیہ چھین لی جاتی تو ہمیں اتنا افسوس اور اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں رہنے والوں غور کرو، آج ہم اپنی فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، عشاء میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا کیا اصلاح کی جائے۔ ابھی تو میں اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوں اور نہ میں پہنچ پاؤں گا۔ جوا، شراب، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور حسد سب سے زیادہ کن لوگوں میں؟ ابھی تو ان تمام چیزوں کی طرف بے پردگی، عیاری، شادی اور بیاہ کے اندر جہیز اور جہیز کی ڈیمانڈ اور اس ڈیمانڈ پر لڑکے والوں
والوں کا کرنا کہ میرا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہے، لڑکی والوں کو ہمارے یہاں آنا، ادھر لڑکی والوں کا کرنا کہ نہیں ہماری بیٹی تو MBBS کر چکی ہے، لڑکے والے ہمارے گھر، یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن پر روشنی ڈالنی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، 2:45 بجے تک کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد میں پھر عصر کی اذان ہے اور نماز بھی ہے، اور پھر آپ کو اس عظیم خطیب کو بھی سننا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے اور آئے ہیں، معراج ربانی صاحب کو۔ بس ایک طرف اور لے جانا چاہتا ہوں، آپ نبی اکرم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریے، آپ طائف کی سرزمین دیکھیے، مارا پیٹا، لیکن کبھی آپ نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں دی۔ فرشتوں نے کہا کہو تو ہم ان لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں، آپ نے کہا نہیں، آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ہم پر ایمان لائیں گے، آپ نے منع کر دیا۔ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، نبی اکرم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں دی۔ پوری زندگی اٹھاؤ، کافروں پر بد دعا دینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے بد دعا کیجئے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بعثت رحمتاً، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، اور میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں بد دعا دوں، میں لان تان کروں، کہیں نہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں آپ نے بد دعا کی، اور ایسی بد دعا کی کہ اس بد دعائیہ جملوں کو سن کر روح کانپتی ہے، اور وہ بد دعائیہ جملہ ہے غزوہ احزاب کے وقت، بخاری پڑھیے، غزوہ احزاب کے وقت جب جنگ زوروں پر تھی، اور اس زوروں کی جنگ میں اللہ کے رسول مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ لوگ کہاں سے یہ سب واقعات لاتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں صحابی یا فلاں شخص نماز عصر کی چھوٹ گئی تو سورج ڈوبنے والا تھا، اس نے اشارہ کیا اور سورج پیچھے چلا گیا۔ یہ وہ ہم کو نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سورج پیچھے چلا جاتا ہو اور کبھی آگے آ جاتا ہو۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے لیے سورج پیچھے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کافروں کی وجہ سے، ان عیسائیوں کی وجہ سے جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، جو بعد میں آپ نے پڑھنے کے بعد اس نماز کے چھوٹ جانے پر اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے چھڑوائی، آپ نے جو بد دعا دی وہ بد دعائیہ جملے سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ بد دعائیہ جملے تھے، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے نماز چھڑوائی گئی۔ اللہ کے رسول ان کو بد دعا دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اے اللہ اگر یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی دفن کیے جائیں تو ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں مشغول ہو گیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، ایک وقت کی نماز جب وجہ یہ لوگ بنے تو ان کے لیے بد دعا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مسجد میں جو ایک بدوی آیا اور پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی صحابہ کرام کو منع کیا کہ مت مارنا، نہیں اس کو کر لینے دو، جو سراپا رحمت ہو۔ وہ بد دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز چھڑوانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ نماز ہمارے معاشرے کا بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے، نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ من حدم الدین حدم الاسلام، جس نے حدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اور عصر کی نماز کے بعد پھر دوسرا کام شروع ہوگا اور دوسری نشست جس میں سید معراج ربانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ مجھے چونکہ نکلنا ہے، والد صاحب کو میں کل لے آیا ہوں اٹاوا سے، ان کا 2-4 مجھے چیک اپ کرانا ہے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب چونکہ منگل
کل ہی کو آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آج ہی دیکھ پاؤں گا، اس لیے مجھے ابھی لے کے ان کو وہاں جانا ہے. پھر لوٹ کر اگر موقع ملا تو مغرب کے بعد یا 7 بجے کے آس پاس پھر میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا اگر میں ٹائم سے پہلے فری ہو گیا تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور لوگوں کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں آپ ہمارے والد کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم.